بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پریویس جو ٹاپک جو ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت، اس کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے، یعنی پارٹ 2 جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں بھٹو صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو بھی انہوں نے خدمات سر انجام دیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل۔ تو بھٹو صاحب کو اقتدار جو ہے وہ 20 دسمبر 1971 کو دیا گیا۔ ملک کے حالات بہت اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں غمگین تھے، چونکہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہے وہ ریسنٹلی ان دنوں میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب انہیں اقتدار سونپا گیا تو انہوں نے جو اپنی پہلی صدارتی تقریر کی، جس میں اپنی حکومت کا لائحہ عمل انہوں نے دیا، اس کے چند الفاظ پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، دوستوں، عزیز طلبہ، مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، پاکستان کی جنگ میں حصہ لینے والے شہریوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اقتدار بہت دیر سے ملا۔ میں تاریخ کے ایسے نازک موقع پر یہاں پہنچا ہوں جب ہم اپنے وطن کی زندگی کے انتہائی سنگین بحران سے دوچار ہیں۔ یہ ایک ہولناک بحران ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کر کے ہمیں ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے، اور یہ ایک نیا پاکستان بنانا ہے، ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان جو استحصال، لوٹ، قصور سے آزاد ہو، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا۔ تو یہ تو ان کی صدارتی تقریر تھی جو انہوں نے کی 20 دسمبر 1971 کو۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا جس میں چیلنجز بہت زیادہ تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ساتھ وہ سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، تو انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان پوری سنجیدگی، نیک نیتی اور تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا کام کیا۔ اس حوالے سے یقیناً انہوں نے پریکٹیکل سٹیپس لیے۔ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو صاحب نے جو اسٹوڈنٹس تھے، کسان اور مزدوروں، جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھیں، ان تمام سزاؤں کو معاف کروایا۔ اس کے بعد جو اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے کچھ انقلابی سٹیپس بھی لیے۔ اب ان سٹیپس کا بھی ہم ون بائی ون ذکر کرتے ہیں، لیکن صورتحال جس طرح آپ کو پہلے بتائی کہ سقوط ڈاکہ کے بعد عوام میں مایوسی تھی، پریشانی تھی، بد اعتمادی پھیلی ہوئی تھی، اور عوام جو تھی وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا تھی۔ تو ایسی صورتحال میں بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اپنے ایز اے صدر پاکستان اپنے جو بھی فرائض ان کو سر انجام دیا۔ یقیناً اس میں بہت زیادہ مشکلات تھیں، اور ساتھ ہی 8 جنوری 1972 کو جو شیخ مجیب الرحمن صاحب تھے ان کو غیر مشروط طور پہ رہا کیا تاکہ حالات جو ہیں بہتری کی طرف جا سکیں۔ اب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسپیشلی فارن پالیسی میں انہوں نے نئے پیٹرن جو ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا، جس حوالے سے چند پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو دو طرفہ تعلقات کا اصول، بیرونی ممالکوں کے دورے، پاکستان اور عظیم عالمی طاقتیں، معاہدہ شملہ، جنگی قیدیوں کی واپسی، معاہدہ دہلی۔ تو یہ جو ہیں ان کو ہم آج پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک بائی لیٹرلزم فارن پالیسی میں جو ہے پیٹرن اس کو کنٹینیو کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو اس ٹائم چونکہ کولڈ وار چل رہی تھی بٹوین ٹو سپر پاورز رشیا اور امریکہ، آپ دونوں میں سے کوشش کریں گے کہ دونوں کے ساتھ جو ہیں آپ تعلقات ان کو اسٹیبلش کر سکیں، برعکس اس کے کہ جس طرح ماضی میں آپ نے تعلقات رکھے کہ صرف ہمارا ٹلٹ جو امریکہ کی طرف سے رہا، اور 65 اور 71 کی جنگوں کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس بھی حکومتی آفیشلز کو ہوا اور جو اہم تھنک ٹینکس تھے کہ اس طرح ہمیں پالیسی اڈاپٹ نہیں فارن کرنی چاہیے کہ ہمارا ٹلٹ جو ہے صرف ایک ہی طرف ہو جائے۔ تو اس پہ انہوں نے کوشش کی کہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات جو ان کو بھی ہم مینٹین رکھیں،
اور ساتھ یہ ہے کہ کوشش کی کہ مسلم ممالک جو ہیں ان کو ایک لڑی میں پرونے کی حکمت عملی اس کو اپنایا جائے، کہ جو میجر پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کو اسٹیبلش کیا جائے، اور ساتھ جو ہیں اسپیشلی مسلم سٹیٹس ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی اسٹیبل کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو برونی ممالک ہیں ان کے جو دورے وہ سٹارٹ کیے۔ سب سے پہلے وہ سڈنلی کابل گئے، جہاں پہ جو بادشاہ تھے ظاہر شاہ افغانستان کے، ان سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس کے بعد دوسرا جو ان کا دورہ تھا 31 جنوری 1972 کو، اس کو میں بڑا تاریخی کہوں گا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو 3 روزہ دورے پر چین گئے، جہاں پہ چین کے جو وزیر اعظم تھے چیون لائی، ان کی تقریر کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اسپیشلی جو 71 اور 61 میں آپ نے جو ہمارے ساتھ سپورٹ کی، اور ہم ایک نئے پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے جد و جہد میں مصروف ہیں، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں۔ چین نے بھی ان رسپانس جو ہے چینی لیڈرشپ اس نے بھرپور حمایت کی، اور 4 قرضے جو ہیں 4 قسم کے قرضے جو تھے ان پہ انہوں نے معافی کا اعلان کیا، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو تعمیر نو ہیں اس میں انہوں نے اپنا جو مرکزی کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد مارچ 1972 میں وہ ماسکو گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے سانحہ سے پہلے ہمارا جو بدترین دشمن ہے انڈیا، ان کے اور رشیا کے تقریباً ایک فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی تھی، ایگریمنٹ 20 سال کے لیے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بھٹو صاحب کا بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ انہوں نے ماسکو کے وہ دورے پہ گئے، اور انہوں نے کوشش کی اپنے دورے صدارت میں کہ ہمارے روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہئیں، اور اس تعلقات بہتری ہونے سے جو ہمارے بائیلیٹرل ایشوز تھے ود انڈیا، اس میں جو رشین ٹلٹ تھا اس کو ہم منیمائز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ایئر 1972 میں ہی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے فارن پالیسی پہ جو میجر ویسٹرن پاورز ہیں اور اسپیشلی دی مسلمز کنٹریز، تو ایران کا دورہ کیا، ٹرکی کا، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، شام، اور کوشش کی کہ جو پاکستان کو اسلامی برادری کا ایک فرد بنانے کی پالیسی اختیار کی جائے۔ تو اس کو بھی اس حوالے سے بڑا اچھا انہیں رسپانس ملا کہ خاص طور پہ جو انہوں نے گلف سٹیٹس کے ساتھ جو تعلقات اس کو مینٹین کیا۔ انہی کے دور حکومت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں وہ گلف سٹیٹس میں گئے، یعنی پاکستان سے ان ممالک میں جانے کا جو ٹرینڈ ہے، جس میں جو ہمارے پاس فگرز ہیں اباؤٹ 5 to 6 ملین پاکستان سے لوگ گئے، جس کو آپ کہیں گے سعودی عربیہ، یہ UAE اور دوسرے قطر اور بحرین، اور یہ جتنے عراق، ایران، ان ممالک میں جانے کا جو ٹرینڈ ہے، جو ویزا پالیسی، وہ بھٹو صاحب کی مؤثر کوششوں کے بعد ہی ہمیں ادھر سے رسپانس ملا، اور بڑے تعداد میں پاکستانی یہاں سے وہاں روزگار میں گئے، جن کی اگلی جنریشن اور وہ بھی آج تک وہاں بڑے اچھے سیٹلڈ ہیں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے اس کو معاہدہ شملہ کہیں گے۔ معاہدہ شملہ کے حوالے سے بھٹو صاحب جو وہ تشریف لے گئے 28 جون کو ایک وفد کے ساتھ، اور جو 2 جولائی تک انہوں نے سٹے کیا، 2 سے 3 جولائی 1972 میں شملہ میں۔ اور اس وفد کے جانے سے پہلے بھی انہوں نے وفد کو بھی تھوڑا سا بریف کیا کہ چونکہ ہم ایک مشکل حالات میں جا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جو ہمارا بدترین دشمن ہے اور جن کے ہاتھوں ہمیں ریسنٹلی شکست ہوئی ہے، تو ہمیں جو اپنا فزیکل پوسچر ہے اس کو کنٹرول رکھنا ہوگا، اور ہمیں کسی بھی صورت میں ہمارے چہرے پہ یہ تاثر شکست کا یا اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اب جب وہ
وہاں پہنچے تو جو مس اندرا گاندھی پرائم منسٹر آف انڈیا، جنہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے بھرپور سپورٹ کیا شیخ مجیب الرحمان کو اور بنگلہ دیش کو، ان کے ساتھ ڈائلاگ اور ڈسکشن کرنی تھی، اور ایک ایسی صورتحال تھی جس میں آپ بدترین دشمن کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے 93,000 آرمی جوان اور آفیسرز وہ بھی ان کی قید میں ہیں، اور ایک علاقہ بھی ان کے پاس چلا گیا، تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی آپ کو سینسیبل جو ایٹیٹیوڈ بیہیویئر اس کی ضرورت تھی۔ تو جب وہ پہنچے تو مس گاندھی نے اندرا گاندھی نے ان کا ویلکم کیا، اور ساتھ ان کی طرف سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک تو جو متنازع معاملات ہیں ان بات چیت پر زور دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک تو جنگ نہ کرنے کا آپ فیوچر میں ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، اور دوسری اہم کنڈیشن ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا ہے۔ دی آبجیکٹیو واز کہ جو کور اور بائی لیٹرل ایشو ہے بٹوین دی ٹو اسٹیٹس کشمیر، اس کو گول کر دیا جائے۔ اچھا، اس حوالے سے جو مسئلہ کشمیر پہ بھٹو صاحب کا سٹینس تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو اصولوں کو ہرگز قربان نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس فورم پہ بھی اس پہ واضح کیا کہ اس مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ استصواب رائے ہی ہے۔ تو بنگلہ دیش کے موقف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس میں پہلے ہم شیخ مجیب الرحمان صاحب سے گفت و شنید کریں گے، اس کے بعد ہی جو ہم اس کا فیوچر ہے اس کو تعین کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے بھٹو صاحب نے مطالبہ کیا کہ جو جنگی قیدی ہیں ان کو آپ رہا کریں، اور ان کو بنگلہ دیش کے ہرگز حوالے نہ کیا جائے، اور جنیوا کنونشن کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اور اس حوالے سے گفت و شنید چلتی رہی، اور جو بعد میں ایگریمنٹ سامنے آیا اس میں یہ ہے کہ ایک تو جموں کشمیر میں جو شملہ ڈکلیریشن کے سے پہلے سیز فائر لائن تھی، اب لائن آف کنٹرول ڈکلیئر ہو گئی، اس پہ دونوں فوجیں جو ہیں وہ اس کا احترام کریں گی، اور معاہدے کی توثیق کے 30 دن کے اندر جو فوجیں ہیں وہ پہلی پوزیشن پر چلی جائیں گی۔ اور معاہدہ شملہ میں یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں علاقائی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کریں گے، اور اپنے جتنے بھی بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان کو باہم گفت و شنید سے حل کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس نے 14 جولائی 1972 اور بھارت کی جو اسمبلی ہے اس نے 1 جولائی 1972 کو جو معاہدہ شملہ ہے اس کی توثیق کر دی، اور اس کے نتیجے میں بھارتی فوجوں نے 6000 مربع میل سے زائد مقبوضہ علاقہ جو ہے اس کو خالی کر دیا۔ تو یہ تو اس کے دوران جو معاملات ہوئے، اس کے بعد جنگی قیدیوں کی واپسی کا معاملہ ہے۔ تو بھٹو صاحب نے جب صدارت کا عہدہ سنبھالا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، تو اس کو جلد از جلد حل کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے گفت و شنید جو ہے اس کو جاری رکھا، اور جنگی قیدیوں کی واپسی کا جو معاملہ ہے اس کو معاہدہ دلی اس حوالے سے ہوا، اس کے بعد ان کی واپسی کا عمل شروع کر دیا۔ صرف 195 جو جنگی قیدی تھے ان کو مقدمات چلانے کا بنگلہ دیش کو حق دیا، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ بھی ان کو بھی رہا کر دیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے معاہدہ دلی۔ تو دونوں ریاستوں کے درمیان 18 اگست 1972 کو معاہدہ دہلی ہوا۔ پاکستان وفد کی اس میں قیادت مسٹر عزیز احمد نے کی، اور اس کا مقاصد یہ تھا کہ جو سکوت ڈاکہ کے بعد قیدی بنائے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس معاہدے کی روح سے تمام جنگی قیدی جو ہیں واپس اپنے وطن آ گئے، اور اس کے مطابق جو ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ 195 جنگی قیدیوں کا جو ایشو تھا اس کو بھی سالو کر لیا گیا، اور ساتھ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات کو بھی مینٹین کیا گیا۔ اب اس سے جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں بھٹو صاحب کا جو ایز اے ٹائم پیریڈ ایز اے پرائم منسٹر، جس میں جو اٹامک
انرجی کے حوالے سے انہوں نے جو پیش رفت کی پاکستان اٹامک پاور بننے کے، اس کے علاوہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو تمام سیاسی پارٹیز نے جس سے ایگری کیا، کنسنسس بیسڈ اس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہیں گے، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں، اور جو دوسری بھی پالیسیز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔